الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عرس امیر المجاہدین کے موقع پر جامعہ فیضان غازیان کے پلیٹ فارم سے آپ تمام کے حضور حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قبلہ حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی و انکساری پر۔ محترم محبہ، حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک سخت گیر عالم دین کے طور پر زیادہ مشہور ہوئے، حالانکہ آپ کا انداز بیاں، آپ کا انداز تکلم اور آپ کی ذات میں موجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور غیرت و حمیت کے وہ جام کہ جو آپ کے انداز بیاں میں نظر آتے ہیں اور آپ کی ذات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ سختی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جلال کہ جو آپ کے انداز بیاں میں نمایاں ہوتا ہے اور آپ کی ذات میں جھلکتا ہے، اپنی ذات کے لیے تھا یا اپنی تحریک کے لیے تھا یا اپنے رفقا کے لیے تھا؟ نہ عزیزان گرامی، وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے تھا، وہ حضور کی محبت کے لیے تھا، وہ ختم نبوت کے لیے تھا، وہ ناموس رسالت کے منکروں کے لیے تھا۔ آپ کا وہ جلال، وہ دروپ، وہ دبدبا، وہ سختی، وہ ناموس رسالت کے منکروں کی حد تک تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی تحریک کا سربراہ، اتنا بڑا عالم دین اور لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو روشن کرنے والا اور لاکھوں عالم دین کے دلوں کی دھڑکن، اور اتنا بڑا عالم اور ایسا باکمال حافظہ کہ آپ کو کئی سو احادیث مبارکہ بزبانی یاد ہوتی، اور احادیث مبارکہ بھی وہ کہ جو بظاہر متن کے حساب سے کافی وسعت رکھتی ہیں، کافی وسیع احادیث مبارکہ ہیں، وہ آپ کو بازبانی یاد ہوتی۔ اور قرآن کا حافظہ ایسا باکمال حافظہ کہ آپ فرماتے، میں تمہیں الحمد سے لے کر والناس تک ایک رکعت میں پورا قرآن سنا دوں اور فقط قرآن نہ سناؤں، میں تمہیں قرآن کے تمام ترجمے بیان فرما دوں اور فقط ترجمے بیان نہ کروں، میں تمہیں قرآن کی تمام تفاسیر بیان کر دوں اور فقط تفاسیر بیان نہ کروں، میں تمہیں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے سارے صیغے بیان کر دوں اور فقط صیغے بیان نہ کروں، میں تمہیں ان تمام صیغوں کی گردانے بیان فرما دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اتنا باکمال حافظہ، اور عالم یہ ہے آپ کی ذات سے اور آپ کی صفات سے اور آپ کے انداز بیاں سے اور آپ کی گفتار سے کبھی کسی شخص کو غرور و تکبر محسوس نہ ہوا، بلکہ غرور و تکبر بڑی چیز ہے، کبھی کسی شخص کو غرور و تکبر کی جھلک تک محسوس نہ ہوئی۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی جلسے و جلوس میں اپنی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے جب بھی بات کی، سید عالم کی ذات کی بات کی، حضور کی ناموس کی بات کی، حضور کی ختم نبوت کی بات کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحافی نے آپ سے سوال عرض کیا کہ آپ 20 گھنٹوں تک ایک ہی ویل چیئر پر تشریف فرما رہتے ہیں، اور بات کیا ہے کہ آپ کے چہرے کی تسکین آموز مسکراہٹ، آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ ولولہ اور آپ کے چہرے کی یہ روشنی اور آپ کے وہ ملفوظات حسنہ کہ جن سے عوام اہل سنت کے دل منور ہوتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ جملہ عاشقوں کے دلوں کو تسکین پہنچائے گا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی کہ آپ نے فرمایا یہ گل وچ غور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے فرمایا یہ گل وچ غور ہے۔ کسی جلسے و جلوس میں اپنے نام کا نعرہ کبھی نہیں لگوایا، بلکہ آپ نے جب بھی بات کی، سید عالم کی بات کی، حضور کی ناموس کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی۔ عزیزان گرامی، آپ نے جب بھی درس دیا، فقط یہی درس دیا کہ تم نے جب بھی نعرہ لگانا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند رکھنا ہے، اور امت مسلمہ کو فقط یہی تعلیم دی۔ میں بس اس جملوں پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ بس تم نے اتنے بات کرنی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔